اسرائیل کے سائنسدانوں نے اس ہفتے پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ یہ ایک ایسا ایئر کنڈیشن مارکیٹ میں لے آئے ہیں جو ہر قسم کی بجلی کے بغیر چلتا ہے اور اس کے لیے کسی نوعیت کا کرنٹ درکار نہیں ہوتا۔ اب بس بٹن آن کرے اور یہ ہوا میں موجود گیسز سے چلنا شروع کر دے گا اور آدھ گھنٹے میں کمرے کا ٹمپریچر 15 ڈگری نیچے لے آئے گا۔ یہ ایک حیران کن ایجاد ہے۔ اس سے قبل جون میں اسرائیل نے دیوار کے پیچھے دیکھنے کی ٹیکنالوجی لانچ کی تھی۔ اب اس ٹیکنالوجی سے نہ صرف دیوار کے پیچھے موجود لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں بلکہ ان کی عمر، سائز اور حرکات و سکنات بھی نوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ الٹرا ساؤنڈ ECG یا MRI کا جدید ترین ورژن ہے۔ اس ورژن سے انسان موٹی دیواروں کے پیچھے بھی جان سکے گا۔ اور یہ ٹیکنالوجی کہاں ایجاد ہوئی؟ یہ وہن میں لاکھ آبادی کے اس ملک میں ہو رہی ہے جس نے پچھلے 50 برسوں میں امن نہیں دیکھا اور جس کی کل آبادی خوف میں سوتی اور دہشت گردی میں جاگتی ہے اور جو اس وقت بھی ہائی سیکیورٹی کنٹری کہلاتا ہے۔ لیکن یہ ملک روزانہ، جی ہاں روزانہ، دنیا کو کوئی نہ کوئی نئی ایجاد دے رہا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی شعبے کی کوئی بھی جدید ایجاد اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو اس کے پیچھے کوئی اسرائیلی کمپنی، کوئی اسرائیلی لیبارٹری یا کوئی اسرائیلی سائنسدان ملے گا۔ دنیا کی پہلی الیکٹرک کار اسرائیل میں بنی، دنیا کا پہلا موبائل فون اسرائیل نے بنایا، سائبر سیکیورٹی کا جدید ترین سسٹم فائر وال اسرائیل نے بنایا، میڈیکل کے 82% مشینیں اسرائیل نے ایجاد کی، دنیا کی تمام بڑی IT فارمز کا ایلگورتھم جو اسرائیل میں بنا، آئی فون کی تمام سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر اسرائیل میں بنتے ہیں۔ اسرائیل نے 2018 میں ایسی ڈیوائسز بنائی جو سونگھ کر مریض کے امراض بتا دیتی ہے۔ یہ ڈیوائس سنیف فون کہلاتی ہے۔ مفلوج لوگوں کے لیے ریواک کے نام سے مشین بنائی اور مفلوج لوگوں نے اس مشین کے ذریعے باقاعدہ چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ کیپسول سائز کا فلکیم کیمرہ بنا دیا۔ مریض یہ کیپسول نگلتے ہیں اور کیمرہ جسم کے سارے اندرونی اعضاء کا جائزہ لے کر باہر آ جاتا ہے۔ دل کے لیے ربڑ جیسا لچکدار فلیکسیبل اسٹنٹ بھی بنا دیا۔ یہ ایجاد اب تک کروڑوں لوگوں کی جان بچا چکی ہے۔ دنیا کا پہلا انسٹنٹ میسنجر ICQ اسرائیل نے 1996 میں دیا تھا۔ یہ ایجاد دنیا میں سوشل میڈیا کا آغاز ثابت ہوئی۔ دنیا کی پہلی USB اسرائیل نے بنائی۔ اسرائیل نے صحرا میں فصلیں اگانے کے لیے نیٹ اے پام جیسا ایریگیشن سسٹم بنایا اور اس سسٹم نے صحراؤں کو کھیتوں میں بدل دیا۔ اس نے ہوا سے پانی بنانے کی ٹیکنالوجی واٹر جن بھی متعارف کرائی۔ کیڑے مکوڑے مارنے کی محفوظ ترین ٹیکنالوجی بایو بی بنائی۔ دنیا کو نیویگیشن GPS کا سسٹم بھی دیا جس کے ذریعے دنیا بھر کے مسافر دوسروں کی مدد کے بغیر اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور اسرائیل نے ڈرون ٹیکنالوجی بنائی، لیزر گنز بنائے، انسانوں اور جانوروں کی شناختی ڈیوائسز بنائے اور خوراک، کپڑوں، جوتوں اور سواری کے لیے نئے سسٹم بھی متعارف کرائے۔ اور آپ Amazon سے لے کر اوبر تک کسی بھی کمپنی کے سافٹ ویئرز کا مطالعہ کر لیں، آپ کو اس کے پیچھے اسرائیلی ماہرین ملیں گے۔ شاید اس لیے وہن میں لاکھ لوگوں کے ملک کو اسٹارٹ اپس نیشن کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ چھوٹا سا ملک اسٹارٹ اپس میں پوری دنیا کو لیڈ کر رہا ہے۔ دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ اسٹارٹ اپس میں دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ اب وہن میں لاکھ کے اس چھوٹے سے ملک کو دیکھیں اور اس کے بعد پاکستان کو دیکھیں۔ ہمارے صرف ایک شہر لاہور کی آبادی اسرائیل کی کل آبادی سے زیادہ ہے، لیکن ہم اپنی ضرورت کی خوراک تک پیدا نہیں کر پا رہے۔ ہم کھانے کا تیل، گندم، دالیں، پیٹرول اور گیس تک امپورٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ہماری ضرورت کے مطابق پیٹرول اور گیس دونوں موجود ہے، لیکن ہم میں اسے نکالنے کی اہلیت نہیں ہے، اور ہم اگر اسے نکال بھی لیں تو ہمارے اپنے لوگ پائپ لائن کو بم سے اڑا دیتے ہیں۔ ہم اس ملک میں فوج کی پوری ڈویژن کے بغیر گیس اور پیٹرول کے لیے ڈرلنگ نہیں کر سکتے۔ ہم نے 6 ماہ قبل بنو میں گیس کا بہت بڑا ذخیرہ دریافت کر لیا، لیکن مقامی لوگ اب پائپ لائن نہیں
بچانے نہیں دے رہے۔ بنو میں 2 ماہ میں 3 بم دھماکے ہو چکے ہیں اور درجن بھر لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ ملک کا 70% رقبہ زرعی ہے۔ ملک میں 2 درجن بڑے دریا ہیں۔ مونسون میں صرف 8 بارشیں ہوئی ہیں اور ہمارا 30% رقبہ پانی میں ڈوب گیا۔ بلوچستان اور سندھ میں ایمرجنسی کی صورتحال ہے۔ لوگ دہائیاں دے رہے ہیں اور ہم مدد کے لیے عالمی برادری کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہم آج بھی میٹرو، اوور ہیڈ برج، ریلوے، پی آئی اے، موٹر ویز اور انٹر سٹی بس سروس پر لڑ رہے ہیں۔ ہم ملک میں ویکسین تک نہیں بنا پا رہے، اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے تک پلانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہمارے اندر گلیوں کا کوڑا تک اٹھانے کی اہلیت نہیں ہے۔ اب ملک کا کوئی ایک صاف ستھرا کونا دکھا دے یا کوئی ایک شہر بتا دے جس کے شہریوں کو صاف پانی اور اصلی خوراک مل رہی ہو۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ہمارے صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف بھی خوراک کے نام پر زہر کھا رہے ہوں گے اور یہ پانی کے نام پر کیمیکل پی رہے ہوں گے۔ لہٰذا آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے، کیا ہمیں قوم کہلانے کا حق ہے؟ اب ایک طرف ہم ملک کے مسائل دے کے ہم 40 سال سے بھیک پر گزارا کر رہے ہیں اور آج اگر سعودی عرب اپنے پیسے واپس مانگ لیے تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، اور دوسری طرف ہم عمران خان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ شہباز گل کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہم خود اپنی ہاتھوں سے ملک میں استحکام نہیں آنے دے رہے۔ ہم ہر 2، 3، 4 سال بعد اپنی ٹانگ دوبارہ توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم پوری دنیا کو سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر خوشحال شخص دوسرے ملک میں جا کر بسنا چاہ رہا ہے۔ کیوں؟ آخر ایسا کیوں؟ آخر ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم کیوں من حیث القوم شہباز گل بن چکے ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا؟ میری اس ملک کے مقتدر طبقوں سے درخواست ہے، آپ پلیز آن کے کھول لے اور چند بنیادی فیصلے کر لے، ورنہ یہ ملک ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ ہمیں پہلا فیصلہ یہ کرنا ہوگا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن ہم اپنی ضرورت کی خوراک اسی ملک میں پیدا کریں گے۔ ملک میں اگر گندم کو کم پیدا ہوگی تو ہم کم گندم کھا لیں گے، لیکن گندم امپورٹ نہیں کریں گے۔ کوکنگ آئل ہو، دالیں ہو، چاول ہو یا پھر پھل ہو، ہم اس ملک میں اگائیں گے، آدھا خود کھائیں گے اور آدھا ایکسپورٹ کریں گے۔ 5 سال میں ایریگیشن کے نئے سسٹم بنائیں گے اور پھر زمین کا کوئی چپا بھی خالی نہیں رہے گا۔ ہم گملوں میں بھی سبزی اگائیں گے۔ حکومت زرعی کالجوں کے تمام طالب علموں کو زمین دے گی اور یہ طالب علم ان زمینوں پر مہنگی اجناس اگائیں گے۔ ہم ایوکاڈو، زعفران اور گلاب کیوں نہیں اگاتے؟ ہم ایک پورے ریجن کو فلاور ریجن، دوسرے کو ایوکاڈو، تیسرے کو زعفران اور چوتھے کو اولیو ریجن ڈکلیئر کر دیں اور وہاں یہ اجناس اگا کر پوری دنیا کو فروخت کریں۔ ہم پھول اگا کر UAE میں کیوں نہیں بیچتے اور ہم ان کا ست نکال کر ملک میں پرفیوم کی انڈسٹری ڈیولپ کیوں نہیں کر پاتے؟ ہم پاکستان کو لیڈر انڈسٹری ہی بنا لے تو بھی ہم اربوں روپے سالانہ کما سکتے ہیں۔ دوسرا، ہم 10 سال میں اپنی ضرورت کی گیس، پیٹرول اور بجلی پیدا کر لیں۔ ہم گیس، پیٹرول اور بجلی کی صنعت کو اوپن کر دیں۔ کمپنیاں آئے، کام کرے، تیل اور گیس نکالے، ہمیں بھی بیچے اور باہر بھی بیچ دیں۔ لوکل کمیونٹی مزاحمت کرتی ہے، آپ ایک ہی فارمولہ بنا دیں، لوکل لوگوں کو اس فارمولے کے تحت سہولت دے دے اور رقم دے، اگر کوئی اس کے باوجود بھی مزاحمت کرے تو پھر ڈنڈا چلائے، مگر کام نہیں رکنا چاہیے۔ 3، ملک میں میٹرک تک تعلیم اور اس کے بعد سکلز ہونی چاہیے۔ آپ تمام کالج اور یونیورسٹیوں کو سکل انسٹیٹیوشن میں تبدیل کر دیں اور اس وقت تک کسی طالب علم کو ڈگری نہ دی جائے جب تک وہ اپنے شعبے کا ایکسپرٹ نہ ہو جائے۔ گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کے درمیان 2 سال کی انٹرنشپ لازمی ہونی چاہیے۔ طالب علم گریجویشن کرے اور 2 سال کا عملی تجربہ حاصل کرے اور پھر یونیورسٹی میں داخلہ لے سکے۔ ملک میں 16 سال کی مسلسل تعلیم پر پابندی ہونی چاہیے۔ ہم ہر سال ملک میں کیوں لاکھوں کی تعداد میں بے ہنر MA پیدا کر دیتے ہیں؟ آخر اس تعلیم کا کیا فائدہ جو ڈگری ہولڈر کو دو
وقت کا کھانا بھی نہیں دے سکتی۔ 4 نمبر جو ہے ملک میں ہر ترقیاتی منصوبے کی تکمیل کی تاریخ ہونی چاہیے اور وہ منصوبہ ہر حال میں اس تاریخ پر مکمل ہونا چاہیے۔ چین کی طرح اسے ایک دن بھی اوپر نہیں جانا چاہیے اور جو غفلت کا مظاہرہ کرے اسے سزا دے۔ اور پانچویں اور آخری چیز خدا کے لیے ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کر دے۔ قانون کی نظر میں جج سے لے کر جنرل تک ہر شخص برابر ہونا چاہیے، کوئی عمران خان یا شہباز گل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم میں سے جو بھی قانون توڑے، جو بھی غلطی کرے، قانون اپنا راستہ لے اور اسے اس کے کیے سزا دے۔ ملک میں یہ سیاسی تھیٹر بند ہونے چاہیے۔ ہم آخر کب تک جلسہ و لانگ مارچ کھیلتے رہیں گے؟ ہمیں اب مان لینا چاہیے یہ ملک اس طرح نہیں چل سکے گا۔ آپ اب اس پر ترس کھائیں، سیدھے ہو جائیں اور سیدھا کر دے ورنہ ہم گئے، ہم اس طرح مزید نہیں چل سکیں گے۔ اگر آپ کو یہ جاوید چودھری صاحب کا یہ کالم پسند آیا ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور جو ہے بتائے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دے تاکہ اس طرح آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اور آپ ہمیں یہ فیڈ بیک بھی دیجئے کہ کیا ہم آپ کو ویسے کالم جو ہے لائے یا نہیں۔ والسلام۔